सिचुएशन जो है वो हमने आप तक की समय दीगर अहम मामलात पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब। डॉक्टर साहब बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। स्टार्ट में वही बात जो कि हम अपने रिपोर्टर से भी कर रहे थे, डेंगू की सूरत हाल पे हम बात कर लेते हैं क्योंकि मुल्क भर में डेंगू तेज़ी से फैल रहा है। पंजाब सबसे ज़्यादा मुतासर हमें नज़र आ रहा है। इस खतरे से निपटने के लिए कौमी सतह पर क्या क्या इक़दाम किए गए हैं? बहुत शुक्रिया जी। डेंगू की जो बीमारी है वो बिल्कुल आपकी ऑब्जर्वेशन दुरुस्त है। जो तमाम अदाद शुमार हैं कुछ ऐसे ही बताते हैं कि फिगर्स ऊपर की तरफ गई हैं। इसमें अच्छी चीज़ जो है वो ये है कि इसके ऊपर अब कुछ थोड़ी बेहतर फोकस से काम हो रहा है, एक बात। और जैसे कम से कम इस्लामाबाद और इसके गिरदरवा में जो इलाके हैं जहाँ सर्दी कदर जल्दी आती है तो कुछ उससे भी फ़ायदा होगा। लेकिन बहुत अहम चीज़ ये थी और ये है कि हम जो अपने दीगर कौमी हेल्थ के मसाइल हैं, जिसमें कोविड भी है, जिसमें पोलियो की रेडिकेशन भी है, दीगर काम भी हैं, उसमें जब मगन और महव होते हैं तो इतने ना हों कि किसी एक चीज़ से तवज्जो हट जाए। तो मैं समझता हूँ कि इन सारी चीज़ों को इकट्ठे डील करने की ज़रूरत है। इस सिलसिले में हमारी बातचीत भी होती रही है, लेकिन चूंकि ये इंटायरली प्रोविंशियल मसला है, लोकल प्रॉब्लम है, तो ये लोकली ही डील हो रही है। पंजाब गवर्नमेंट इसके ऊपर काम कर रही है, लेकिन मैं उनसे राब्ते में भी रहा हूँ और वो इस सिलसिले में ज़्यादा फोकस और तंदही से काम कर रहे हैं। आपको इंशाल्लाह इसके नताइज आगे जल्दी नजर आएंगे। ठीक। डॉक्टर साहब ये बता दीजिएगा, हम अगर हर साल की बात करें तो एक स्पेसिफिक सीजन है जिसके अंदर ये डेंगू हमलावर होता है और काफ़ी जो है ज़्यादा शिद्दत के साथ होता है। इससे पहले जो हमने साल देखे उससे और इस साल को कंपेयर किया जाए तो क्या आप समझते हैं कि इस साल थोड़े से इसके असरात ज़्यादा हैं? अगर हैं तो इसकी वजह क्या हो सकती है? नहीं, ऐसे नहीं है। वो ये जो डेंगू है ना जी, इसमें ज़ाहिर है 3-4 मुख्तलिफ अवामिल शामिल है। एक तो डेंगू का जो जरासीम है, वायरस इटसेल्फ, दूसरा मच्छर है जिसके ज़रिए फैलता है, तीसरा जो क्लाइमेट का चेंज होता है, बारिश का चेंज होता है, टेम्परेचर का चेंज होता है, वो भी फ़र्क डालता है। फिर जो हमारे शहरों में सफाई का आलम होता है, रहन सहन है, उससे भी इसका फ़र्क आता है। ये 4-5 चीज़ें आपस में मिल के इंटरेक्ट करती हैं। जो हमारे ह्यूमन इम्यूनिटी है वो भी इसमें असरअंदाज होती है। तो हर चंद सालों के बाद इसकी वेव्स ऊपर और नीचे आती हैं। जो सबसे बड़ी हमने वेव यहाँ देखी थी 2011 में लाहौर में, उसमें 300 से ज़्यादा डेथ्स हुई थी मुझे याद है, और अंदाज़ा था कि 3-3.25 लाख टोटल केसेस हुए होंगे। तो ये अप एंड डाउन कुछ चलता है, लेकिन इसको प्रीएम्प्ट करने की जरूरत है। जैसे आपने कहा, बड़ी अच्छी आपकी ऑब्जर्वेशन है कि देखें, अनलाइक मेनी अदर इलनेसेस, इसका हमें बड़ा डेफिनेट पता है कि इसकी सूरत हाल क्या है और इसकी जो टाइम फ्रेम है टिपिकली क्या है। उसमें कुछ चेंजेस तो होते हैं। मसलन जो 2010 में जब आई ना, तो ये बीमारी थोड़ी सी लेट शुरू हुई। 2011 में सबको इसने सरप्राइज किया, अगस्त में ही शुरू होगी। उस साल बारिशें ज़्यादा हुई थी। तो मैं समझता हूँ कि रेनफॉल और जो लार्वा की सर्वेलेंस है ना, वो बहुत अहम है आपको बताने के लिए कि आगे क्या मामला आ रहे हैं। तो बहरहाल इसमें मेरे ख्याल से थोड़ी बेहतरी लाने की ज़रूरत है और इसको इंस्टीट्यूशनलाइज करना है। यानी कि जो डेंगू या दीगर इन्फेक्शियस डिजीज़ का जो फैलाव है, उसके खिलाफ जो रिस्पांस हमारा है उसको परमानेंट बनाना है। ये नहीं बनाना कि जब आए तो फिर हम उसके पीछे दौड़ लगाएं। ये लगातार इसके ऊपर एक एफर्ट होनी चाहिए। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम ये देखें कि एक चीज़ है जो कि हमें पता है कि हर साल हमें हिट करती है और बहुत बुरे तरीके से हिट करती है, हमें उसके लिए शुरू से अगर कोई इक़दाम हम कर लेते तो शायद इस वक्त सिचुएशन इतनी आउट ऑफ कंट्रोल ना होती। आपको नहीं लगता कि जब सितंबर शुरू हुआ था तब हमें ये सोचना चाहिए था कि ठीक है, कोविड से तो हम लड़ रहे हैं, लेकिन हमें डेंगू के बारे में भी सोचना है। अगर हम उस वक्त तक इक़दाम कर लेते तो शायद हमें सिचुएशन इतनी अजीब नज़र ना आती कि अब हम पंजाब में अगर बात करते हैं तो स्पेशली लाहौर में हर घर में हमें डेंगू का पेशेंट, हर घर में हमें टाइफाइड का पेशेंट नज़र आता है। सही है जी। इससे कैसे इख्तिलाफ किया जा सकता है कि हमेशा किसी भी चीज़ में बेहतरी की ज़रूर जगह होती है, तो कोई बहस की बात ही नहीं। लेकिन ये नहीं है कि इसमें एफर्ट नहीं हो रही थी। इसके बारे में बेहतर तो आपको पंजाब हुकूमत बता सकती है, क्योंकि जैसे आपको मालूम है हेल्थ प्राइमरीली डिफॉल्ट सब्जेक्ट है। कोविड में हम असल में आदत होगी ना, हम चूंकि नेशनल डिसीजन मेकिंग करते रहे हैं तो हर कोई इस भी नेशनल लेवल पे सवाल करता है, बात करता है, लेकिन प्राइमरीली ये प्रोविंशियल मसला है। लेकिन हमारे यहाँ इस्लामाबाद में भी केसेस हुए। सो इसमें किसी को जिसे कहते हैं ना अलहदा से वो नहीं कहना चाहिए। हम सब खुद जिम्मेदार हैं और कलेक्टिवली, और हमें जहाँ इसमें कुछ कमी बेशी हो उसको एडमिट और एक्सेप्ट करना चाहिए, तभी इंसान बेहतरी की तरफ जाता है। लेकिन ये बात आपकी ठीक है कि इसमें बेहतर एफर्ट हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि डेंगू की एफर्ट हो नहीं रही थी। असल चैलेंज क्या है?
اصل چیلنج یہ ہے کہ جو ہماری پبلک ہیلتھ ورک فورس ہے اس کی ایک محدود تعداد ہے اور اس کو اینڈلیس نہیں بنایا جا سکتا کسی بھی ملک میں اور خاص طور پہ ایک ڈیولپنگ ملک میں. اب ایک طرف کووڈ کی کیمپین بھی چل رہی ہے, جب پولیو کی کیمپین آتی ہے ہم اس طرف بھی بہت سارے لوگ لگاتے ہیں کیونکہ ہمارے لیے وہ ایک قومی مسئلہ ہے, قومی وقار کا مسئلہ ہے اور ایک انٹرنیشنل ہماری کمٹمنٹس بھی ہیں. اور ساتھ ہی پھر جسے کہتے ہیں جو ڈینگی کا مسئلہ یہ بھی آ جاتا ہے. تو ورک فورس تقریباً ملتی جلتی ہوتی ہے, لیکن یہ بالکل بات ٹھیک ہے کہ جو ڈینگی کی ورک فورس ہے اس کا ایک بہت جو پریونٹیو ایلیمنٹ ہے وہ اس کے سپریز ہیں اور اس کے لاروا کی ڈیٹیکشن ہے, وہ ضرور جاری رہنی چاہیے تھی اور جاری رہنی چاہیے اور اس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے, اس میں کوئی شک نہیں. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کورونا کے حوالے سے بھی کچھ بات ہو جائے. دیر از نو ڈاؤٹ کہ ہماری جو بہترین پالیسی ہے موجودہ حکومت کی جانب سے بر وقت اقدامات کیے, اسی کا نتیجہ ہے کہ کورونا کا جو پھیلاؤ ہے اب الحمدللہ کافی حد تک کنٹرول میں ہے. کیا بتا سکتے ہیں کہ اب جو سچویشن ہے اس میں بھی 5ویں لہر کا خطرہ برقرار ہے؟ جی خطرہ بالکل ہے. اس کی وجہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ابھی بھی ہم نے باوجود اپنی تمام کوشش کے جو ویکسینیشن کی بہت اچھی کیمپین ہوئی ہے, میں سمجھتا ہوں پاکستان جیسے ملک میں ہمارے لوگوں نے کوآپریٹ کیا, سارے سسٹم نے, سب نے تعریف بھی کی اور بہت اچھی بات ہے. لیکن ابھی بھی بہت سارے لوگ, کروڑوں لوگ باقی ہیں جن کو ابھی ویکسین لگنی ہے. اس کا مطلب ہے کہ کچھ لوگ ولنریبل ہیں, ولنریبل سے مراد کہ ان کو ابھی انفیکشن ہو سکتی ہے. تو ایسی صورتحال میں اگلی ایک لہر یا ویو, یا جس کو میں ویولٹ بولتا آیا ہوں یعنی چھوٹی لہر کا ہمیشہ خطرہ رہتا ہے. اس صورت میں لاپرواہی ہمیں نقصان دے گی. اب ہم سبھی دیکھ رہے ہیں ہمارے معاشرے میں اچھی سمجھدار جگہوں میں بھی ماسک جو ہے وہ غائب ہو چکا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ویولٹ یا ایک اگلی 5ویں لہر کا بالکل خطرہ باقی ہے جب تک ہم اضافی ویکسینیشن جس کا ہم ذکر کرتے آ رہے ہیں وہاں تک جو ہمارے سال کے ٹارگیٹس ہیں آخر کے وہ ہدف جو ہے اچیو نہ ہو چکے ہوں. تو ابھی اس پہ کمپلیسنسی یا جسے کہتے ہیں نا بس اب کہ ہم جیت گئے, یہ نہیں ہو سکتا, یہ بعد میں ہمیں تنگ کرے گی چیز. تو میری سب سے درخواست ہے ویکسین ضرور لگوائیں اور ہجوم والی جگہ جہاں ٹائٹ جگہ ہو وہاں ضرور ماسک پہنیں. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب, جیسے آپ نے بھی کہا نا کہ بہت سارے لوگ ابھی ایسے ہیں جنہوں نے ویکسینیشن نہیں لگوائی, خود کو ویکسینیٹ نہیں کیا. ابھی ہم اس ویکینڈ پہ یہ نیوز دیکھ رہے تھے کہ حکومت پاکستان کی جانب سے انعام بھی دیا گیا ان شہروں کو جو کہ اب مکمل ویکسینیٹ ہے, وہاں پہ پابندیاں ہٹائی گئی ہیں اور اب لوگوں کو اجازت ہے کہ وہ پارکس میں بھی جا سکتے ہیں ایزیلی اور آؤٹ ڈور جو ہے چیزوں سے بھی انجوائے کر سکتے ہیں. اگر میں یہ پوچھنا چاہوں کہ 4تھ ویو میں ہمارا جو ہدف تھا ویکسینیشن کے حوالے سے, ہم اسے حاصل کرنے میں کس حد تک کامیاب ہو گئے ہیں, تو آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ بالکل جی, پہلے میں اس چیز کا ذکر کر دوں جس کا آپ نے شروع میں کہا. وہ ایک طرح کا ہم نے کمپٹیشن سے چلا دیا, جیسے مختلف کیا کہتے ہیں اسکولوں میں ایک سے دوسرے سیکشن کا کئی دفعہ کمپٹیشن ہو جاتا ہے اور اسکولوں کے درمیان کمپٹیشن کچھ اس طرح کی بات ہے. اور ہمیں امید ہے کہ اس کو لوگ مثبت طریقے سے لیں گے اور بڑھ چڑھ کے لیں گے اور دیکھیں گے کہ سب سے آگے کون سا شہر جاتا ہے. لیکن جہاں تک ہدف کا تعلق تھا جو ویکسینیشن ٹارگیٹ سے, وہ اچیو ہوئے ہیں انفیکٹ. بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا جو خیال تھا پرسنٹیج جو ٹوٹل نمبر آف ویکسینیشن کے حساب سے ہم نے اس کو ایکسیڈ کیا. لیکن سچ بات تو یہ ہے کہ دیکھیں 220 ملین لوگ ہیں, اس میں سے اگر ہم اپنے بچے بھی 12 سال کے کم عمر والے لوگ نکال بھی دیں تو پھر بھی ایک اچھی خاصی پاپولیشن ہے جس کو ہم نے کور کرنا ہے, جو کہ تقریباً 153 ملین بنتی ہے. یعنی 15 کروڑ لوگ ہیں جو 12 سال سے زیادہ عمر کی پاپولیشن کے, تو ان کو ہم نے ویکسینیٹ کرنا. اگر ان کا حساب دیکھیں تو ان میں فلی ویکسینیٹڈ ابھی 26% ہیں اور اس میں سے پارشلی ویکسینیٹڈ 20 ہیں. سو اگر دونوں کو ملا بھی لیں تو تقریباً 46 یا 47% پاپولیشن جو ہے ان کو 1 یا 2 ڈوز لگ چکی ہے. لیکن اس کا یہ مطلب ہے کہ آدھی پاپولیشن ابھی باقی ہے. یعنی ابھی بہت سارا جو یہ سلسلہ ہے یہ اچیو کرنا باقی. آدھی پاپولیشن کی اگر آپ نے بات کی تو یعنی ابھی ہمیں وقت لگے گا اس تمام تر آبادی کو کور کرنے کے لیے. اس کے علاوہ سر یہ بتا دیجیے گا, یہ جو پرائمری ہیلتھ سسٹم ہے اس کے حوالے سے آپ کیا بتانا چاہیں گے؟ اس کے جو ہمارے اہداف ہیں ہم کس حد تک ان کو اچیو کر پائے ہیں, اور یہ بھی بتا دیجیے گا کہ اس سسٹم کو مضبوط کرنے کے لیے جو خصوصی اقدامات اور مانیٹرنگ کی جا رہی ہے, کیا سمجھتے ہیں آپ کہ پرائمری ہیلتھ کیئر سسٹم ہے اسے مضبوط کرنے میں کس حد تک ہم کامیاب ہو گئے ہیں؟ ابھی بہت دور ہے جی. اچھا, پہلے یہ بات کر لیتے ہیں کہ ہے کیا آپ نے ذکر کیا, اور یہ میرے خیال سے
دنیا کے تمام وہ ممالک، اور بہت زیادہ یہ اہم چیز ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ چیز ٹھیک ہو جائے تو شاید ہمارے جو ٹرشری یعنی جو بڑے ہسپتال ہیں ان کے اوپر لوڈ ختم ہو جاتا ہے، ہماری یہ جو 100 بیماریاں ہیں یہ کم ہو جاتی ہیں، ان کا بوجھ اور وزن جو ہے ہمارے ہیلتھ سسٹم پہ کم ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے کیا پرائمری سے کیا مراد ہے؟ دیکھیے کسی بھی ترقی یافتہ ملک میں آپ جائیں تو آپ کی جو بیسک ہیلتھ کیئر ہے وہ آپ کا جنرل پریکٹیشنر یا آپ کا انٹرنسٹ یا آپ کا فزیشین کر رہا ہوتا ہے، فیملی فزیشین کر رہا ہوتا ہے۔ ہمارے جو فیملی فزیشین ہوتے ہیں کسی بھی معاشرے میں وہ آپ کے ہیلتھ سسٹم کی بیک بون ہوتے ہیں۔ صحیح وجہ وہ فیملی کو جانتے ہیں، بچوں کو جانتے ہیں، ان کی بیماریوں کو جانتے ہیں، ساری ہسٹری ان کو پتا ہوتی ہے، ان کا ایک ریلیشن شپ ہوتا ہے، وہ قریب ہوتے ہیں، گلی محلے میں ہوتے ہیں، پاس ہوتے ہیں۔ اچھا، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ وہ ان کنڈیشنز کو اس وقت دیکھتے ہیں جب وہ ابھی کم یا چھوٹی ہوتی ہیں، کسی کا بلڈ پریشر ہے، کسی کو انیمیا ہے، کہ بچے کے پیٹ میں کیڑے ہیں، مینٹل ہیلتھ ایشوز ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں، اور یہ کم از کم ایسی 88 یا اس سے بھی زیادہ تقریباً 100 کے قریب انٹرونشنز ہیں جو اگر کر لی جائیں تو اس کا بینیفٹ آتا ہے۔ اچھا، اب اس میں پرابلم کیا آ رہی ہے؟ پرابلم یہ آ رہی ہے کہ ہمارا سسٹم ہسپتالوں میں تو چلتا ہے، ہمارے یہاں ہسپتال اچھے، کمزور، بڑے، چھوٹے، ہر طرح کے موجود ہیں، لیکن پرائمری ہیلتھ سسٹم جو ہے وہ ہمارے ہاں ایک آرگنائز سٹرکچر کے طور پہ موجود ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ہر پاکستانی کا ایک جگہ ہونی چاہیے جہاں جا کے وہ اپنی جو ابتدائی ساری جو طبی معاملات ہیں وہ حل کر سکے، ویکسینیشن سے لے کے بلڈ پریشر کے چیک سے لے کے چھوٹے موٹے انجری جو ہیں وہ وہاں ڈیل ہو جائے۔ اس کے لیے ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ ایک پیکج تیار کیا، اس پیکج میں نے جیسے بتایا تقریباً 100 کے لگ بھگ چھوٹی چھوٹی انٹرونشنز ہیں جن کو کیا جائے تو وہ 100 گنا اس کے جیسے کہتے ہیں بینیفٹس ہیں۔ اس کو انسٹیٹیوشنلائز کرنے کے لیے ظاہر ہے یہ پروونسز کو کرنا پڑے گا، لیکن اس میں کچھ خرچہ ہے، اور اس میں جو پرائیویٹ جنرل پریکٹیشنرز ہیں ان کے ساتھ بھی رابطہ ہونا ہوگا، اس کے بغیر یہ ہو نہیں سکتی۔ تو اسلام آباد میں ایک پائلٹ ہم نے لانچ کیا، اس کو 1 سال لگے گا، اس کی تمام یعنی لانچ تو ہو چکا ہے لیکن اس کے کیا نتائج نکلتے ہیں تقریباً 11 مہینے میں، 10-10.5 مہینے میں ہمیں پتہ چلے گا کہ کیا وہاں سچویشن ہے۔ تو اس کو پھر ایکسپینڈ کرنے کی ضرورت ہوگی، اور اس میں ہمیں پبلک سیکٹرز انسٹیٹیوشن یعنی بیسک ہیلتھ یونٹس، رورل ہیلتھ سینٹرز تو ہیں سو ہیں، لیکن ساتھ جو پرائیویٹ جنرل پریکٹیشنر ہے خصوصاً بڑے شہروں میں ان کو ساتھ شامل کرنا پڑے گا، اس کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، بے حد شکریہ گفتگو کرنے کے لیے، وقت دینے کے لیے، اور ہم یہ چیزیں تھیں جن پر بات کرنا بے حد ضروری تھا۔